جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دی پارٹ 2 آف دی فریج کیس. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ فریج کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نیبرہڈ، ہمسائیگی اور محلہ. تو ہم آگے چلے تھے جس میں ان کا سوال یہ تھا کہ حارب صاحب کیسے ریسرچ کریں. تو جناب اس میں امید ہے آپ سوچ چکے ہوں گے. تو اس میں جو آسان ترین طریقہ سب سے پہلے یہ آتا ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ اپنے برڈ ان ہینڈ، اپنے جاننے والے متعلقین میں ہم ان لوگوں سے ملاقات کریں اور ان لوگوں سے سوال کریں اور ان لوگوں سے پوچھیں اور ان لوگوں سے جانیں اور ان لوگوں سے ایسے کوشچنس کریں جس کو ہم نے پڑھا ہے ایفیکچول ایسکس. تو ایفیکچول ایسک ہم کریں گے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ جناب اس کو کہتے ہیں ان ڈیپتھ انٹرویوز، کہ آپ گہرائی میں جا کر کسی کا انٹرویو کریں اور اپنے ریفرنس سے، نیٹ ورک سے ان کو جان کر، ان سے ٹائم لے کر اور ادب سے، اور ان کو اپنے آپ کو شاگرد سمجھتے ہوئے، جاننے والا سیکھنے والا سمجھتے ہوئے ہم ان سے سوال کریں گے. تو عام طور پر یہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے کے انٹرویوز ہو جاتے ہیں، جس سے بہت ساری نصیحت کی چیزیں ملتی ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے فوکس گروپس، کہ آپ اس کام سے متعلقہ متنوع قسم کے لوگ، 4 فیملی ہیں، ممبرز ہیں، کچھ 5-6 بچے ہیں، ان کو بٹھا کر ان سے کارٹونز کی پکچرز دکھا کر ان کی رائے لی جا سکتی ہے، مدرس کی، فادرز کی، بڑوں کی. فوکس گروپس. اور اس کے بعد ان کا ایکسپیریمنٹ کیا جائے. آپ چھوٹا سا کوئی پائلٹ بنا کر دکھا دیں، کوئی ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا دیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ذرا فارمل ریسرچ کر لیں اور اس کو سروے کرنا ہے. کہتے ہیں کوشچنئر بنا کر اس کو ہم، مالز کے اوپر بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سروے فل کروا رہے ہوتے ہیں، آن لائن بھی ہو سکتے ہیں. ڈیموگرافکس مینس کہ ان لوگوں کی ایج جو آپ کے خیال میں آپ کے پروگراموں سے متعلق ہیں، بزنس سے، ان کا رہائش کا علاقہ، ان کی ایج، ان کی عمر، ان کی آمدنی، کتنا وہ اسپینڈ کر سکتے ہیں، ان کی ٹیسٹ اور پریفرنسز کیا ہے. تو ان چیزوں کو ڈیموگرافکس بھی کہتے ہیں اور پھر سائیکوگرافکس بھی کہتے ہیں. اس میں اضافہ کر دیتے ہیں ان کے سائیکولوجیکل چیزوں کو. تو ان چیزوں کو اکٹھا کرنا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پروگرام دیکھنے والے اس طرح کے لوگ ہیں، تو پھر آدمی اس پروڈکٹ میں اور اس چیزوں میں ان کو دیکھ، ان کے لحاظ کرتے ہوئے چیزوں کو چینج کرتا ہے. تو یہاں سے یہ حارب صاحب جو ہیں، انہوں نے مارکیٹنگ ریسرچ کا سوچا. تو اب یہ بتائیے کہ جناب یہ مارکیٹنگ ریسرچ کیسے کریں گے؟ تو یہ جو کام ہے، یہ جو ہے، یہ والا جو سروے ڈیموگرافکس کا، یہ اگر آپ کسی کوشچن فل کروائیں اور انالیسس کرائیں تو ڈپینڈ کرتا ہے. ہمارے 3,000 روپے کچھ عرصہ پہلے جب ہم نے سروے کروایا تو 3,000 روپیز، 1,500 3,000 روپے کے اندر ایک کوشچنر فل کروانے کے پیسے لیتے ہیں کنسلٹنٹس. تو ایک انٹرپرینور جو ہے وہ تو یہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے؟ تو اب جناب وہ تو اگر 100 کوشچنر فل کرانے ہیں تاکہ سیمپل ریپرزنٹیو ہو، نمائندہ سیمپل ہو، پوری شہر کا، علاقے کا نمائندہ ہو. اپنی مرضی کے 100 کلیکٹ کر لیے تو وہ تو مرضی کا ڈیٹا ہوگا. تو ایسے نمائندہ 100 افراد چاہیے یا کچھ لوگ چاہیے جو پوری پاپولیشن کی نمائندگی کرتے ہوں. تو اس کے لیے رینڈم سیمپلنگ کرنی پڑتی ہیں، کچھ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں تاکہ ہر ایک سے سوال نہیں پوچھتے. تو ایسے 100 لوگ، 200 لوگ چاہیے ہوتے ہیں، وہ بڑا مہنگا کام بن جاتا ہے. تو ایک انٹرپرینور کیا کرے؟ تو دس از ویری انٹرسٹنگ ان دس کیس کہ حارب صاحب جو ہیں وہ ونس اگین لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان ڈیپتھ انٹرویو کرتے ہیں، اور یہیں سے ان کی ملاقات غالباً کسی پروفیسر سے ہوئی، اور اس پروفیسر سے ملاقات کے نتیجے میں ان کو معلوم ہوا کہ ہم اگر کوشچنر بنا لیں اور ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اگر وہ اس پروجیکٹ میں شامل ہو جائیں اور ان پروجیکٹس کو کچھ کوپانس KFC اور اس طرح کے فاسٹ فوڈس کے دے دیے جائیں، تو یہاں پہ اس انسینٹیو کے ساتھ اور اس پروجیکٹ کو کرنے کے ساتھ یا ان کو ٹریولنگ کی کچھ کاسٹ دے دی جائے، تو یہ جو بچے ہیں کلاس کے 50-60، یہ اس دبئی کے مختلف کالجز، یونیورسٹیز میں جا کر لوگوں سے یہ کوشچنر فل کروا سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہی کام جس میں ہزاروں لاکھوں روپے چاہیے تھے، بہت ہی کریٹیوٹی کے ساتھ ایک پروفیسر صاحب اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے
انجام پا جاتا ہے، اور وہ تو 200-300 کیا، وہ تو 9 یونیورسٹیز پہنچ جاتے ہیں، 100 والنٹیئرس ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور 6000 لوگوں سے ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں. تو یہ ہے ایفیکچویشن اور انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کی پاور، کہ وہی کام جو لاکھوں اور کنسلٹنٹس کے ذریعے ہونا تھا، اس میں کوالٹی کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی کچھ طریقے ہیں، اگر وہ سیکھ لیں تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح یہ ان کو ریزلٹس مل جاتے ہیں، اور مارکیٹنگ کے ریزلٹس سے ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ویوئنگ ہیبٹس کیا ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے کہ ینگ لوگ 10 گھنٹے تک دیکھتے ہیں، اور یہ جاپنیز مووی بڑی ان ہے ساؤتھ پارک، اور یہ ساؤتھ پارک پروگرام بڑا پاپولر ہے، اور جاپنیز اینیمیشن پروگرام جو ہیں وہ بہت ان ہیں. تو یہ انفارمیشن ان کو ملتی ہے، اور اس کے بعد ان کو یہ مزید معلوم ہوتا ہے اس ڈیٹا سے. ڈیٹا کو انالیسس کرتے ہیں اس پی ایس ایس ہے، ایکسل میں، اور کیسے کریں، کسی سے کروا لیں. اور یہاں پہ بہت سارے ٹیچرز ہیں، طلباء ہیں، پروفیشنلز ہیں. تو ان سے جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان کے یہاں جو 40% ویورشپ ہے وہ خواتین کی ہوگی، 418 to 35. ان کا ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے. اور یہ جو ہے نا خواتین، یہ صرف پروگرامز کو نہیں دیکھیں گی، بلکہ یہ مرچنڈائز خریدنے میں بھی انٹرسٹڈ ہو. یعنی اگر ان سے حارب کے جو کارٹون سے متعلقہ اگر کوئی پروڈکٹس ہیں تو وہ بھی بکنے کے چانسز ہیں. اور جو بچے ہیں 18 سال سے کم کے، وہ باقی 40% ان کی ہے. اور ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے اتنا زیادہ نہیں ہوگا. اور ان کو یہ مزید معلوم ہوا کہ فیمیلز آر مور انٹو ٹی وی ویورشپ، خواتین زیادہ ٹی وی دیکھتی ہیں، اور خواتین جو ہیں ان کی انکلینیشن پروڈکٹس خریدنے کی طرف زیادہ ہے، تو ہمیں پروڈکٹ بھی شاید بنانے چاہیے. اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ میل تھوڑے ہیں تو شاید وہ بزی ہوں، تو اس لیے ان کو اٹریکٹ کرنا مشکل ہے. اور جو ہے 18 سال سے کم عمر والی یہ سیکنڈری ہیں، یہ خرچ خود نہیں کریں گے. اور اس سارے پروسیس میں ان کو یہ اندازہ ہوا لوگوں کے جب انٹرویو سے، تو پتہ چلا کہ ڈیمو انتہائی اہم ہے. ان کو ایک سیمپل چاہیے، اس کو منیمم وائبل پروڈکٹ کہتے ہیں. ان کو یہ ایم وی پی یا ایک پائلٹ ٹیسٹ، منیمم وائبل پروڈکٹ، یعنی کم سے کم ایک ایسا پروڈکٹ جو کم سے کم خوبیوں کے ساتھ ایٹ لیسٹ دکھانے کے قابل ہو. تو کوئی چیز تو ہو دکھانے کے لیے. تو ان انفارمیشن سے یہ لے کر لوڈ ہو کر حارب صاحب جو ہیں 3 منٹ کی ویڈیو بنانے کا ارادہ کرتا ہے. اب جب اس کے چیزیں ایکوپمنٹ ٹیکنالوجی کا پتہ کرتے ہیں تو کاسٹ بڑی ہوتی ہے. تو کہاں کیا کریں؟ تو اگر ایفیکچویشن تھیوری کے ماڈل پہ چلیں گے تو پرسنل فنڈز، ذاتی پیسے، فیملی سے کچھ پیسے لیے، اور کچھ لوگوں سے رابطہ کیا کہ کچھ فائنینسرز مل جائیں، تو پتہ چلا کہ نہیں. اور یوں یہ 3 منٹ کی ویڈیو بنانے میں، ڈیمو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. کانسیپٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس کے پیسے گھر سے اور ادھر سے آتے ہیں. تو لیکن جب ان کو یہ ڈیمو لے کر جاتے ہیں مختلف لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے. دیکھنے میں ان کو اچھا لگتا ہے، لیکن انویسٹمنٹ کی جہاں بات ہوتی ہے یہ لوگ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. ان کو کوئی سمجھانے والا کہتا ہے کہ آپ اس کو ذرا 5 7 8 10 منٹ کا ذرا بہتر ڈیمو، بڑا ڈیمو ایک پائلٹ کی شکل میں بنا لیں. تو یہ اس کے اوپر پھر دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، فیملی سے اور پیسے لیتے ہیں، اپنی سیونگز بھی ڈالتے ہیں، اور یوں یہ چند منٹ کی پائلٹ ویڈیو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہو جاتی ہے. اس میں کلرز بہتر ہیں، آوازیں بہتر ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یہ وینچر کیپٹلسٹ تو بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پاس جاتے ہیں، تو سرمایہ دار جو ہیں ان کے آئیڈیا کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس میں ریٹرن ان نون ہے، ہمیں اس میں کیا ملے گا. تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تمہارا جو انٹرپرینرشپ کا لٹریچر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وینچر کیپٹلسٹ جو ہیں یہ بھیڑ چال میں چلتے ہیں. اگر ان کو تو اس زمانے میں دبئی کے اندر جو سارا ریٹرن مل رہا تھا وہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں مل رہا تھا. تو ریئل اسٹیٹ میں، کنسٹرکشن میں، سول انجینئرنگ میں آپ پیسہ ڈالیں گے تو آپ کو کچھ عرصے کے بعد کئی گنا واپس مل جاتا ہے. تو ہم ایک ایسا کام کیوں کریں جو رسکی ہے، جس کے ریٹرنز بہت تھوڑے ہیں، ان نونز ہیں. تو اس لیے ان کا رسپانس اچھا نہیں ملا.
تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ سفر جو 1998 میں شروع ہوا تھا 2005 میں 6-7 سال ہو گئے ہیں. تو حارب صاحب جاب بھی کرتے ہیں اور فالتو وقت میں جو ان کا افورڈیبل لاس ہے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. حتیٰ کہ پھر وہ وقت آن پہنچتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ لامنیٹ پرنسپل، اور وہ شیخ راشد بن المختوم صاحب جو وہاں کی پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے نوجوانوں کو پروموٹ کرنے کے لیے انٹرپرینورل کیپیبلٹیز انہینس کرنے کے لیے ایک فنڈ بنایا، اور اس فنڈ کے ذریعے لوگوں کو فنڈنگ کی جائے گی تاکہ اپنے آئیڈیاز لے کر آئیں. تو ان کا آئیڈیا وہاں پیش کیا جاتا ہے، اور وہاں پر یہ آئیڈیا کلک ہو جاتا ہے، اور ان کو ایک سافٹ لون مل جاتا ہے $8,20,000 کا، یا قرض مل جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ اپنے آئیڈیا کو پرسو کریں. تو یہ ایک بہت بڑی ایک انقلابی چینج آ جاتی ہے. کہاں وہ آدمی نوجوان جو 6 سال سے اپنے کچن ایکسپنسز بھی چلا رہا ہے، اور اب جو ہے اس کو فنڈ مل جاتا ہے، تو ایٹ لیسٹ ہی کین اب اس پوزیشن میں آئیں کہ وہ چھٹی لے سکیں، اب اس پوزیشن میں آئیں کہ فل ٹائم اس کو کام کر سکیں. تو اب اس لیے کہتے ہیں کہ جب ایک کامیابی ملتی ہے تو پھر دوسری کامیابیوں کا پیش خیمہ بھی بن جاتی ہے. تو جب ان کی مشہوری ہوئی تو وہاں پر جو ٹیلی فون آپریٹر ہے، دو ٹیلی فون کمپنی، انہوں نے کہا کہ کمال ہے، آپ کے کارٹونز کی کوالٹی تو بہت اچھی ہے، اگر آپ ہم سے بھی کچھ انویسٹمنٹ لے لیں اور ہمارے ایڈز کے اندر ہم آپ کے کارٹونز یوز کر لیں. تو $3,25,000 وہاں سے ان کو مل جاتے ہیں، اور پھر ان کا اپنا جو دفتر ہے میڈیا سٹی، وہ بھی آخر میں جاگ اٹھتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو گھر والے ہیں نا، وہ عام طور پر مشکل سے مانتے ہیں اور کئی اکثر آخر پہ مانتے ہیں. تو جب وہ دوسری کامیابیاں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ان کو اس کا دبئی سٹی بھی کہتا ہے کہ ہم آپ کے آفیشیل پارٹنر بن جاتے ہیں. تو یہاں سے ان کی کامیابی کا ایک اور رخ شروع ہوتا ہے، اور یہ پارٹنرز کے ساتھ ملتے ہیں. دو جو ہے اس کا فائنینسر ہے، اور اس طرح یہ جو ہم سمری اس کو خود دیکھتے ہیں کہ اچیومنٹ 2003 میں یہ اچیومنٹ ہوئیں، اور پھر جناب ان کی ایک فارمل کمپنی 2005 میں بن جاتی ہے. ان کو پھر مینیجرز چاہیے ہوتے ہیں، وہ پھر کانٹریکٹ کے اوپر زیادہ رکھتے ہیں تاکہ وہ ان کی فکس کاسٹ کم ہو، اور پھر دو جو ہے ان کی ڈیولپمنٹ کاسٹ کور کر دیتی ہے. اس طرح اس کمپنی کا نام رکھتے ہیں علم تارا پکچرز، علم تارا کیفا، کیا تم نے دیکھا. تو یہ ان کی کمپنی کا نام بن جاتا ہے. اور یہاں پر یہ اپنے امپلائیز کی تعداد ان کو کافی بڑھانی پڑتی ہے. تو یہاں پر بہت انٹرسٹنگ کام کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ہائی کاسٹ آپریشن کریں. یہ بامبے میں اپنا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا کام شفٹ کر دیتے ہیں، وہاں پر ان کو ریلیٹیولی کم خرچے پر سافٹ ویئر ڈیزائنرز، سافٹ ویئر انجینئرز اور اس طرح کی سہولیات مل جاتی ہیں پروجیکٹ کی بنیاد کے اوپر. تو اس طرح یہ ان کی 6 منٹ کی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر فریج ان صباح الوطن پر چالو ہوتی ہے، اور ان کی ویڈیوز بننی شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کی ایک ویب سائٹ ہے لم ترا اینڈ فریج، وہ بنتی ہے، اور یہ جو ویڈیوز ہیں ان کی ہٹ ہو جاتی ہیں، اور ان کے سیزن میں بہت زیادہ اچھا رسپانس ملتا ہے. تو یہاں سے پھر لم تارا پکچر جو ہے وہ 3 کاموں میں انگیج ہو جاتی ہے: پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اور مرچنڈائزنگ. جب ان کو ریسرچ نے بتایا تھا کہ آپ کی پروڈکٹس بھی بکیں گی، تو اس طرح یہ ان کے مرچنڈائزنگ پروڈکٹس ہیں: کارٹون، سٹکرز، لیپ ٹاپ کورز، شیمپوز. تو یہ اس طرح کی چیزیں، یہ وہ 4 مدرز ہیں جن کے گرد کہانی گھومتی ہے. اور یہ دیکھیں کہ فلائی دبئی نے ان کے کارٹونز کو جناب یوز کیا ہے اپنی فلائٹ سیفٹی کی ٹریننگ میں، اور لینڈنگ ٹیک آف کی انسٹرکشنز دینے میں لیے، کہ اس طرح یہ پاپولر ہوتا چلے جاتے ہیں. اور یہ ان کے گاؤں کی تصویر ہے، اس میں مختلف کیریکٹرز ہیں، اور یہ از دس مین دبئی آنسر ٹو پکسار، کہ وہاں کا کہ یہ کیا پکسر کا جواب دبئی نے عارف کے ذریعے دیا ہے. تو عارف صاحب کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ وہ بہت کریٹیولی اسی کانٹیکسٹ میں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ انٹرپرینورشپ کے جو پرنسپلز ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ ہیں. وہ دبئی ہو جہاں پیسہ زیادہ ہو، وہاں پر بھی لوگوں کو اپنی طرف کنونس کرنا کافی چیلنجنگ ہے، اور ایفیکٹویشن ہیلپس. تو حتیٰ کہ پھر یہ ایک وہ وقت آتا ہے کہ عارف کو ایک دن ٹیلی فون آتا ہے، جیسے ہم نے آئس ہوٹلز میں دیکھا کہ رچرڈ برانسن کا فون آتا ہے نیلز کو، اسی طرح حارب کو فون آتا ہے. تطویر ایک بہت بڑا گروپ ہے اس کے اونر کا، کہ جناب ہم مل کے ہم بھی کوئی ایک بہت زبردست تھیم پارک کیوں نہ بنائیں، جیسے یو ایس کے اندر تھیم پارکس بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہالی ووڈ اور اس طرح کے جو تھیم پارکس ہیں، تو اسی طرح وائی ڈونٹ وی میک آور اون تھیم پارک. تو یہاں پر ان کو ایک آفر بھی آتی ہے، انویسٹمنٹ بھی ان کو مل جاتی ہے، تو اس پر اس طرح کام شروع ہو جاتا ہے.
تو یہ ایک انٹرسٹنگ کہانی ہماری ختم ہوتی جس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیسے جناب ہم آفٹر پروڈکٹ کے مارکیٹنگ. تھینک یو ویری مچ.